والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. صدیق عکس حسن جمال محمد است. فاروق ذل جاه و جلال محمد است. عثمان حیائے ضیائے جمال محمد است. حیدر بہار باغ محمد است. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف تلاوت کریں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل
انتہائی واجب الاحترام معزز برادران اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بطور نمونہ کے ایک ہستی عطا فرمائی، جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعے میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ الہ العالمین نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ منتخب فرمایا وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہے۔ ایک مسلمان بحیثیت امتی ہونے کے یہ بات اپنے دماغ میں 100% بٹھا لے کہ اگر زندگی میں اطاعت رسول نہیں ہے تو پھر محبت خداوندی کا دعویٰ فضول ہے۔ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اطاعت رسول کو ہی پسند نہیں کرتا تو یہ کیسے خداوند قدوس تک پہنچ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک مخصوص طبقہ ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے اور اپنے علاوہ باقی سب کی نفی کرتے ہیں، جبکہ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ اس طبقے کے جو پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، وہ اکثر ایسے ہیں جو سنت رسول کے اور اطاعت رسول سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اس فرقے کے ثنا خان کو لے لیا جائے، اس کے خطباء کو لے لیا جائے، اس کے پیر و مقتدا کو لے لیا جائے تو اکثر وہ ملتے ہیں کہ جن کے چہروں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی جو نشانی ہے چہروں پر داڑھی کا ہونا، وہ بھی ان کے چہروں سے غائب ہے۔ بدقسمتی سے پھر بھی وہ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ایک تو قرآن مجید نازل کیا اور قرآن مجید کی وضاحت کرنے کے لیے، تفسیر کے لیے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور پھر اس قرآن مجید کی تعلیمات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ ان تین دلیلوں کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا ولی ہے، ہم اس کی اتباع تب کریں گے جب وہ ان تین دلیلوں کی روشنی میں ہمیں تعلیم دے گا۔ کوئی پیشوا ہے، کوئی مبلغ ہے، ہم اس کی تبلیغ پر اس وقت توجہ کریں گے جب ان تین دلیلوں کی روشنی میں وہ ہمیں تبلیغ کرتا نظر آئے گا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مولوی صاحب نے یوں کیا ہے،
اور فلاں ایسے کرتے ہیں، ان فلاں کی بات ہم نے نہیں دیکھنی، ہمارے لیے معیار یہ 3 پیمانے ہیں، قرآن، حدیث اور عمل صحابہ۔ اگر ان میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ کتنے سے بڑا نام ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے فعل کو قطعاً نہیں لیں گے۔ معاشرے کے اندر جتنی بدعات اور رسومات ہیں اور ان کو لوگ اختیار کرتے ہیں تو دلیل کے اندر کسی بڑے ولی اللہ والے کی، کسی عالم دین کی ذات کو رکھتے ہیں کہ جی فلاں نے ایسا کیا ہے تو ہم کریں گے، اس فلاں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار قرآن و حدیث اور عمل صحابہ کا ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، غلطی سے صرف انبیاء کی جماعت معصوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذاتیں بھی غلطی سے محفوظ نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ اللہ نے امت کو مسئلہ سمجھانے کے لیے بعض دفعہ صحابہ سے بھی کچھ ایسے کام کرائے جو خلاف شریعت تھے۔ مثلا شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو اسلام نے اس کی جو سزا تجویز کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان کے اندر زانی کو گردن تک گڑھا کھود کے زمین کے اندر دفن کیا جائے اور پھر پورے شہر کو جمع کیا جائے، ہر آدمی ہاتھ میں پتھر لے کے آئے اور اس شادی شدہ زانی کو رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو۔ اب اتنا کڑی سزا تھی، امت شاید قبول نہ کرتی، لیکن اللہ نے صحابی رسول حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کام کروایا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سزا لاگو کی اور امت نے وہ منظر دیکھا کہ خود صحابہ نے صحابی رسول کو رجم کیا ہے۔ مسئلہ صرف امت کو سمجھانا تھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا ہمارے لیے معیار قرآن، حدیث اور عمل صحابہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے لیے نمونہ بننے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو ان 3 پیمانوں میں اس کی پامائش کریں گے اور اس کو ان پیمانوں کی روشنی میں دیکھیں گے، اس کا جو عمل ان سے میل کھاتا ہوگا اس کو لے لیں گے، جو نہیں میل کھاتا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس لیے ہمارے لیے دلیل ہے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا ہے، حضور کی صحبت اختیار کی ہے اور حضور کی تعلیمات کے مطابق 100% اپنے آپ کو حضور کی محبت میں رنگا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، حضور کے ساتھ محبت کے اندر اضافہ ہوگا حضور کی اتباع کی سلسلے میں۔ جس قدر بندے کو جتنا حضور کی اتباع نصیب ہوگی اتنا زیادہ اللہ کے محبوب کی محبت نصیب ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے اللہ کے محبوب سے محبت کرتے تھے، ہر وقت اپنی جان حضور پر قربان کرنے کے لیے ہتھیلی میں لیے پھرتے تھے، لیکن سب صحابہ ایک طرف، ابو بکر صدیق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب صحابی ہے، یہ بات آج سن کے جاؤ کہ ابو بکر صدیق وہ خوش نصیب صحابی ہے۔ 1,44,000 کم و بیش صحابہ ہیں، اگر کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی شخص انکار کر دے، صرف انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا۔ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کر دے، صرف انکار صحابیت کی وجہ سے وہ شخص کافر نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، البتہ فاسق فاجر ضرور ہوگا،
لیکن ابو بکر وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ جس کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج کل کچھ بدبخت حرامی النسل کتے اور خنزیر پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو میڈیا پر سرعام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، تو میں کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں اس کا جس فرقے سے تعلق کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو جو ابو بکر کے ایمان کا انکار کرے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہجرت کی رات غار ثور میں ابو بکر کے علاوہ حضور کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے محبوب نے ابو بکر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، تو ابو بکر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک حرف کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو کھلے عام اس بندے کو ہم کافر کہیں گے جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جنہیں تمام صحابہ سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت تھی، اور اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق حضور کا عکس کامل تھے، جو جذبات، احساسات اور جو اعمال اللہ کے محبوب کی زندگی میں تھے وہ ابو بکر صدیق کی زندگی میں 100% پائے جاتے تھے۔ 5 صفتیں اللہ کے محبوب کی بیان کی ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ اللہ کے محبوب نبوت ملنے سے پہلے آپ کی زندگی کے اندر خلوت محبوب ہو گئی تھی، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی تنہائی مجھے ملے، کسی کونے کے اندر چھپ کے میں اللہ کی عبادت کروں، تو اس کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور غار حرا کے اندر آپ چلے جایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں حضور 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، کبھی مہینے کے بعد میرے گھر تشریف لاتے اور مہینے کا راشن لے کے غار میں چلے جاتے، اور پورا مہینہ آپ غار میں اللہ کی عبادت کرتے کہ کسی سے ملاقات کرنا پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اسی غار کی رہنے کے دنوں کے اندر اللہ نے قرآن کا نزول شروع کیا، اور قرآن کو واحد کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا معجزہ کے طور پر اتارا کہ حضور کے جتنے بھی معجزات ہیں اکثر آپ کی زندگی تک محدود تھے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اتنا عمدہ امانت ہے، اتنا بھاری امانت ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو کہا کہ تم اس کو لے لو، تو انہوں نے اس کو لینے سے معذرت کر لی کہ ہم اس بھاری امانت کو نہیں لے سکتے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پوری امانت کو اپنے سینے کے اندر سنبھالا ہوا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے
کہ اللہ کے محبوب ہیرا کی خلوتوں سے ایک دن میرے گھر میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار تھے. آپ کی جبین عطر سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں. آپ کے جسد عطر پر کپ کپی تاری تھی. آپ لرزہ بردام تھے. ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھے کوئی چادر پکڑا دو، مجھ پر کوئی کمبل ڈال دو. انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر لائق ہے. میری تو آج ملاقات جبریل سے ہوئی ہے اور جبریل نے مجھ پر کچھ آیتیں نازل کی. اس منظر کو دیکھ کر مجھے تو گھبراہٹ نے لے رکھا ہے اور میں تو اپنی جان کے بارے میں خوف کر رہا ہوں کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی تھی نا. اب ذرا بیوی کے تاثرات بھی دیکھیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل بھی ڈال دیا، آپ کو چادر بھی اڑا دی اور آپ کے سرانے بیٹھ کر حضور کے ہاتھ میں سر میں ہاتھ پھیرنے ہوئے کہنے لگی، آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے محبوب گھبرائیے مت. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، اللہ آپ کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کریں گے. سوال ہوا کہ خدیجہ تو نے تو قسم اٹھا کے حضور کو تسلی دے دی کہ اللہ ہلاک نہیں کریں گے، لیکن تیرے پاس حضور کی ہلاکت نہ ہونے پر دلیل کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 5 دلیلیں پیش کی ہیں. 5 دلیلیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ان 5 چیزوں کی طرف کہ حضور کی زندگی میں جو 5 چیزیں تھیں جن کو سیدہ خدیجہ نے محسوس کیا اور اس پر قسم اٹھائی کہ آپ کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں اور جس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں گی اللہ اس کو کبھی ہلاک و برباد نہیں کرے گا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سب سے پہلی خوبی آپ کی یہ ہے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اے میرے محبوب آپ کی تو یہ 5 خوبیاں ہی ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 5 خوبیاں ہوں کبھی اس کو اللہ ہلاک نہیں کریں گے. اور آپ تو ساری انسانیت سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں. سب سے پہلی خوبی فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو توڑنے والوں سے جوڑتے ہیں، آپ تو ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، آپ تو گالی دینے والے کو گالی سے جواب نہیں دیتے بلکہ دعاؤں سے نوازا کرتے ہیں. تو آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، تو آپ کو اللہ کیسے ہلاک کرے گا؟ عزیز دوستو،
صلہ رحمی میرے محبوب کی سیرت کا پہلا پہلو ہے۔ آج مسلمان بدقسمتی سے اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ جو کسی سے خوبی کرے اور بندہ جواب میں اس سے خوبی کرے، فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ آپ نے مجھے ہنس کے سلام کیا، میں نے ہنس کے جواب دے دیا۔ آپ نے میری تعریف کی، میں بدلے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ مجھے دعا دیں گے، بدلے میں دعا دوں گا۔ یہ تو ایک قسم کا عدلہ بدلہ ہے، لیکن فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ سل من قطع، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ وہ تجھ سے بولنا نہیں چاہتا تو پھر بھی اس کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھ۔ اور واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر دے۔ اور واعط من حرمک، جو تجھ کو محروم کرے تو اس کو عطا کر۔ یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ اور دوسری چیز سیدہ خدیجہ نے فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ آج پڑوسی بالکل کمزور ہے، نادار ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ ہم گھر کے اندر 7 قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ پڑوسی کے گھر بھی بھیجنا چاہیے۔ حضور کے ساتھ محبت کے دعوے داروں، ذرا حضور کی سیرت پڑھو۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی گھر میں گوشت پکائے تو فرمایا گوشت کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ڈال دے تاکہ شوربہ زیادہ ہوگا، خود بھی کھا لے اور پڑوسیوں کے گھر بھی اس کو بھجوا دے۔ آج تو ہم نے ساری خوشیاں سمیٹ لی ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور دیواریں بھی اونچی اونچی کر لی ہیں کہ ہماری خوشی باہر محسوس ہی نہ ہو لوگوں کو۔ تو حضور کی سیرت یہ تھی۔ سیدہ خدیجہ فرمانے لگی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ حق بات پر ہمیشہ ڈٹ جاتے ہیں، اور آپ کمزوروں کے لیے کمائی کرتے ہیں، یتیموں کو اور بیوہ عورتوں کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی بحیثیت نبی ہونے کے جب اس دنیا سے فوت ہو کر رخصت ہو کے چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پریشان بیٹھے تھے۔ فاروق اعظم نے وجہ پوچھی، ابو بکر صدیق فرمانے لگے میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ مدینے کے کنارے پر ایک بڑھیا رہتی تھی بیوہ، اور اس کا پانی اللہ کے محبوب گھر میں بھر کے دیا کرتے تھے۔ حضور تو چلے گئے، اب اس کا پانی کون بھر کے دے گا؟ آج میں خطیب ہوں، میں مولوی ہوں، آپ عالم ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا بھلا کون مقابلہ کرے کہ جو بیواؤں کے پانی بھر کے نبی ہونے کے باوجود بھی گھروں میں پہنچا رہا ہے۔ تو یہ کمزوروں کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ 5 خوبیاں سیدہ خدیجہ نے اللہ کے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کا عکس کامل ہیں۔ جو خوبیاں میرے محبوب کی تھی وہی خوبیاں ابو بکر صدیق کی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب نے صحابہ کے مجمع میں بیان فرمایا اور فرمایا کہ 360 جوڑ ہیں اخلاق کے، یعنی 360 جز ہیں اخلاق کے۔ ہنس کے ملنا، سچ بولنا، استقامت اختیار کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلا کر دینا، یہ سب اخلاق کے جز ہیں۔ فرمایا 360 جز ہیں اخلاق کے، جس بندے کے اندر ایک جز بھی قیامت کے دن ہوگا، اللہ اس ایک جز کی برکت سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں گے اور اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت کیا اس دنیا میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے اندر وہ 360 جز اخلاق کے موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ تو خوش نصیب ہے۔ تو یہ ابو بکر ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خوبی ابو بکر صدیق کے اندر موجود تھی۔ یہ 5 خوبیاں جو سیدہ خدیجہ نے اپنے محبوب کی صفات میں بیان کی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے محبوب نے جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا، مکے کے اندر تو آپ جانتے ہیں کلمہ پڑھنے پر بھی پابندی تھی، مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا۔ تو ایک رات ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے پاس آئے، عرض کی حضور اب میرا یہ جسم مشرکین مکہ کی تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتا، مجھے اجازت دو جیسے دوسرے صحابہ ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف تو میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں تاکہ ان کی تکلیفوں سے تو بچ جاؤں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی۔ ایک تو مدینہ کی طرف ہجرت ہے، وہ تو ابو بکر کی اور حضور کی اکٹھے ہے، لیکن اس سے پہلے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب کے مشورے کے مطابق مکہ والوں کی دل آزاریوں کے طفیل ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رات کے وقت نکلے، صبح جب سحری کا وقت ہوا آپ مدینے کی آبادی سے باہر نکل چکے تھے۔ آگے ایک حبشیوں کا قبیلہ رہتا تھا، اس کا ایک سردار ابن دغنہ مشرک ہے۔ ابن دغنہ کی ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا ابو بکر صبح صبح کہاں کا ارادہ ہے؟ کہیں سفر پر تیار لگتے ہو، ہاتھ میں سامان بھی موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ابن دغنہ مشرکین مکہ سے ہمارا مکے میں رہنا برداشت نہیں ہوتا، یہ ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ ابن دغنہ نے اس موقع پر جو تاریخی الفاظ کہے، سیرت کی کتابوں میں وہ آج تک ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ ابن دغنہ ابو بکر صدیق کی طرف متخاطب ہو کر کہنے لگا مثلک لا یخرج یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ جیسے لوگ تو آبادیوں سے نکالنے کے قابل نہیں ہیں، جہاں آپ جیسے لوگ آبادیوں سے چلے جائیں وہ آبادیاں پھر آبادیاں نہیں رہتی بلکہ ویرانوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کس وجہ سے تو کہہ رہا ہے؟ اس وقت ابن دغنہ نے جو ابو بکر کی صفات بیان کی، وہی 5 خوبیاں جو سیدہ خدیجہ نے بیان کی تھیں، آج ابن دغنہ مشرک ہونے کے باوجود بھی اعتراف کرتا نظر آتا ہے۔ کہنے لگا ابو بکر انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ وہی 5 خوبیاں جو اللہ کے محبوب کی سیرت میں سیدہ خدیجہ نے محسوس کی، ابن دغنہ کافر ہونے کے باوجود بھی ابو بکر میں وہ خوبیاں تلاش کر رہا ہے اور وہی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ انبیاء کے بعد کائنات میں ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی تو عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اہل سنت والجماعت وہ جو ایک فرقہ ہمیشہ حق پر چلے گا اور قیامت کے دن نجات پائے گا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ان یفضل الشیخین، وہ لوگ ہوں گے جو ابو بکر و عمر کو سارے صحابہ پر فضیلت دیتے ہوں گے۔ الحمدللہ وہ ہم ہیں۔ اور فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْخَطَانَيْن، اور وہ لوگ ہوں گے جو حضور کے
کے دامادوں سے محبت کرتے ہوں گے، عثمان و علی سے وہ بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ چند خوبیاں ہیں جو ابو بکر نے اپنے اندر اختیار کی تو اللہ نے قیامت کی صبح تک اپنے محبوب کی رفاقت میں سلا دیا ہے۔ آج کوئی جلتا رہے، کافر جلتا رہے، اس کے جلنے سے ہمیں نہیں ہے، ہمیں تو ابو بکر کی اتباع کرنی ہے، اور ہماری نجات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کو اختیار کرنے میں ہے۔ یہ اصول یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ دماغوں میں کئی طرح کے سوال لیے پھرتے ہیں کہ جی فلاں مولوی صاحب نے یوں کیا، فلاں پچھلے جمعے آپ کی اسی مسجد میں ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، کہا جی جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے لوگ، کیوں نہیں جی؟ میں نے کہا جی بدعت ہے۔ کہا جی پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے کیوں مانگی ہے؟ تو میں نے کہا بھائی طارق جمیل صاحب اگر دعا مانگے وہ ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت قرآن و حدیث عمل صحابہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی کام کرے اس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ کرے گا، اس کی مجبوری ہوگی یا اس کی کوئی حکمت ہوگی، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی، لیکن وہ دین بن جائے بعد والوں کے لیے، اس کو ہم قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تقاضا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو سیکھیں اور پھر اس کے بعد اختیار کریں۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔